آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اگر اس پہ نظر دوڑائی جائے تو الیکشن کے لیے 20 سے کم دن باقی ہیں، اور اس وقت تگدو سبھی کی دکھائی دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بالخصوص دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور پچھلے ایک مہینے سے انہوں نے اپنے انتخابی جلسوں کا شیڈول جاری کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کیا. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف آج منظر عام پہ آئے ہیں. حافظ آباد کے اندر انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. لیکن اگر محل وقوع کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس حد تک پذیرائی ملتی دکھائی نہیں دے رہی جو ان کی پنجاب کے اندر مقبولیت کے دعووں کے بعد انہیں ملنی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یہ کہا ہے آج کہ 2017 میں 5 ججز نے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو فارغ کر دیا. اگر 2017 میں مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں اس وقت خوشحالی ہوتی، مہنگائی نہ ہوتی. حافظ آباد میں انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مجھے بار بار گرفتار نہ کیا جاتا اور وزارت عظمیٰ سے فارغ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام ہوتا. پاکستان اب تک ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرا مشن پاکستان کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کرنا ہے. حافظ آباد کو اتنی ترقی دیں گے کہ حافظ آباد اور لاہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اقتدار سے نکالا گیا. اگر ہماری حکومت چلتی رہتی تو آج کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا، گھر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے اور پاکستان کا کاشتکار خوشحال ہوتا، بجلی مہنگی نہ ہوتی، پیٹرول مہنگا نہ ہوتا، اشیاء خورنوش کی قیمتیں اس حد تک زیادہ نہ ہوتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ روز بم پھٹتے تھے، ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ملک کے اندر سے لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی، مجھے نہ نکالا جاتا تو پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. الغرض انہوں نے یہ بتایا کہ اگر انہیں نہ نکالا جاتا تو پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوتی. اس کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی کا حوالہ ہم نہیں دینا چاہتے، ہم مستقبل کی حکمت عملی کو بیان کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب خوش ہیں کہ کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پرسوں یہ ایک بیان دیا ہوا ہے کہ میں نے جو آم کھایا ہے وہ بھٹو کے باغ سے نہیں کھایا، اپنے باغ سے کھایا ہے. تو اس ضمن کے اندر زرداری صاحب کا نظریہ اور بلاول بھٹو کا نظریہ کسی حد تک دونوں کے نظریات مختلف دکھائی دیتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے باپ کے نقش قدم سے کس حد تک الٹ چل سکتے ہیں. لیکن پارٹی کے اندرونی ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی نسل کی ترویج کرنی چاہیے اور انہی کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن اس کے اوپر وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ ایک الگ بحث ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس بلہ اس وقت موجود نہیں، وہ میدان کے اندر موجود ہے اور وہ کہتی ہے سیٹیں ہم نکالیں گے. پاکستانی سیاست اور سیاستدان ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ تقسیم کا شکار دکھائی دے رہے ہیں. 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی تھی، اور اب 2024 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بظاہر ویسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. اور اپنی مشکل وقت کے اندر ان دونوں ہی جماعتوں نے اس مشکل کا الزام اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر ڈالا. یہ حقیقت رہی ہے 2018 میں بھی اور 2024 میں بھی، جبکہ ملک کی تیسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے پرانی بات ہے. اگر آپ 2-4 دن پہلے کی بات دیکھیں تو سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلئنگ فیلڈ ہی نہ ملی. اس ساری صورتحال میں عام شہری کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب کل اور آج مسئلے کی جڑ سیاسی جماعتوں کے مطابق ایک ہی ہے تو یہ جماعتیں اس معاملے پہ ایک پیج پہ کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک سوال بنتا ہے. گزشتہ سال 9 مئی کو عسکری تنصیبات کی توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والے سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب، جنہیں ابھی بھی الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے تک سیکرٹری جنرل ہی مانتا تھا، ان کی رائے کے اندر پاکستان میں ریئل پار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. سیاستدانوں کو ساتھ میں بیٹھنا چاہیے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی ملک کی پارلیمان میں سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کا آپس میں بات کرنا اہم سمجھا جاتا ہے. لیکن گزشتہ چند برسوں میں سیاستدانوں کے درمیان ایک واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی ترجیح نہیں دیتے. پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آخر ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتی؟ کیا اس کی بڑی وجہ ان کے مختلف مفادات ہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کو خود کو ریلیونٹ رکھنے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو کسی وچولے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ ڈائریکٹ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں. یہ سوال پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے سامنے اگر رکھا جائے تو یہ پتہ چل سکے گا
کہ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے سے کیا چیز روکے ہوئے آپ کو بیشتر مفادات کے تحت اپنے دشمن ممالک سے بھی بات کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے آپ کے نظریات نہیں ملتے, ٹھیک ہے آپ کی پالیسی نہیں ملتی, لیکن اس سب کے باوجود آپ کو کسی نہ کسی ایک نقطے پہ بات کرنا پڑتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ماضی میں متعدد مواقع پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے, کہ وہ کسی کو بھی NRO مبینہ کرپشن کیسز میں ریلیف نہیں دینا چاہتے. یہ سوال مختلف رہنماؤں سے پوچھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی ماضی میں رہنے والی مرکزی قیادت جو ہے ان سے اگر یہ سوال کریں کہ سیاست اس قدر منقسم ہو چکی ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر سیاستدانوں کی آپس میں بات چیت بند ہے تو پھر دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں اکثر و بیشتر یہ راستہ اسٹیبلشمنٹ کا راستہ ہے. اسد عمر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن تھے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. انٹرویو دینے کے کچھ عرصے کے بعد وہ پارٹی میں اپنے عہدے اور سیاست سے مستعفی ہو گئے تھے, لیکن ان کی رائے کسی حد تک مقدم ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم نے کئی بار PTI کو ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کی. جب ہم لوگ اپوزیشن میں تھے تب شہباز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ مل کر چارٹر آف اکانومی بنانے کی دعوت دی تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے, آپ ہم سے NRO مانگتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کی کرپشن کی تحقیقات کی جائیں. تو ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ اپنا NRO اپنے پاس رکھیں, ہم بھی نہیں بات کرتے. اس نقطے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر یہ رائے رکھتی ہے کہ سیاست میں تقسیم کا بیج تو ایک وقت سے بو دیا گیا تھا, اور وہ وقت اب کا نہیں ہے, وہ ضیاء دور کا تھا اور ایک سیاہ تاریخ تھی. لیکن اس تقسیم نے جس طرح سے جڑیں مضبوط کی ہیں وہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ جہاں پہ اپنے مخالف کو آپ اصولی طور کے اوپر مخالف ہی سمجھیں گے, لیکن اس کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکاری ہوں گے. عقل کل کوئی بھی نہیں ہے. پچھلی حکومت تحریک انصاف کے جو لیڈر تھے وہ کسی کے نزدیک تقسیم کی بات کرتے تھے, نفرت کی بات کرتے تھے, لیکن کیا موجودہ صورتحال میں بھی ہم مزید تقسیم در تقسیم ہو سکتے ہیں؟ غلطی کس نے نہیں کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کیا غلطیوں سے مبرہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا گورننس بہترین کر دی تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے سب کچھ غلط کر دیا اور کسی نے غلط نہیں کیا ہوا؟ اس موقع کے اوپر ہم کو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو نفسا نفسی کے ماحول میں صرف ہم اپنی ہی بات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے ہمیں چور اور ڈاکو کہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تو آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے تمام نوجوانوں کو کم عقل کہہ رہے ہیں, انہیں نا تجربہ کار کہہ رہے ہیں, انہیں سیاسی بلوغت سے دور ہونے والا کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں نا. پاکستان کے اندر ایک نشست پہ بیٹھنے کے لیے اگر آپ تقسیم در تقسیم ہونے کی سیاست کرتے رہیں گے تو پھر ایک طرف سے جیتنے والا دوسری طرف سے جیتنے والے کو قبول نہیں کرے گا. پھر ایک غلطی ہم دوبارہ سے نہ دہرا دیں. موجودہ صورتحال میں بہتری کا منظرنامہ نکالنا ہے تو کلی طور پہ سبھی کے لیے نکالنا ہے. سبھی سٹیک ہولڈرز ہیں, کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور کسی کے لیے کوئی بھی نفی کا جز موجود نہیں ہے. بہتری کا راستہ نکالیے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.